آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے سیٹھ صاحب؟ ندیم نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ملک امجد نے گراتے ہوئے کہا۔ ندیم کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے روتے ہوئے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے چوری نہیں کی، میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے میرے مالک، اب تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال۔ ایک لمحے کے لیے تو ملک امجد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید ندیم بے گناہ ہو، ورنہ وہ یوں اللہ سے دعا نہ کرتا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ فوراً ٹیلی فون کی طرف لپکا اور متعلقہ تھانے کے نمبر ملانے لگا۔ بیچارہ ندیم تو کھڑا تھر تھر کانپنے لگا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر ہو رہا تھا، آنکھوں میں ویرانی سی چھا گئی تھی۔ وہ اسی طرح کھڑا روتا گر گراتا رہا، مگر ملک امجد کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ ندیم گزشتہ 5 سال سے ملک امجد کے ہاں ملازم تھا۔ وہ بہت ایماندار تھا۔ اس نے نہ تو کبھی ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر کیا تھا۔ تمام ملازمین اس کی ایمانداری کی گواہی دیتے تھے۔ اس کی ذمہ داری ملک امجد کے بیٹے چنٹو کی نگرانی کرنا تھی۔ وہ ہر وقت چنٹو کے ساتھ رہتا، اسے کھلاتا پلاتا اور گھمانے کے لیے باہر لے جاتا۔ چنٹو بھی ندیم سے بہت مانوس ہو چکا تھا۔ وہ بھی ندیم کے بغیر ایک پل نہ رہتا۔ ندیم کی رہائش کے لیے ملک امجد نے اسے کوٹھی سے ملحقہ ایک سرونٹ کوارٹر دے رکھا تھا۔ سارا دن تو ندیم کوٹھی میں رہتا، پھر رات کو چنٹو کے سو جانے کے بعد وہ بھی اپنے کوارٹر میں آرام کے لیے چلا جاتا۔ گزشتہ 5 سال سے اس کا یہی معمول تھا۔ آج تک کسی کو ندیم سے کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی تھی۔ پھر آج تو اس کی تمام ایمانداری کو ملک امجد نے ایک لات مار دی تھی۔ اس نے ندیم کی 5 سال کی خدمت کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ وہ تو اس گھر کا سب سے زیادہ ایماندار ملازم ہے۔ آج ملک امجد نے اس کی ایمانداری پر شک کیا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی۔ ملک امجد کی تجوری کھول کر کسی نے اس میں سے لاکھوں روپے چرا لیے تھے، اور اس کی خبر بھی تو ندیم نے ہی اسے دی تھی، اور ملک امجد نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اسے چور جانا اور چوری کا الزام اس کے سر دھر آیا۔ ندیم نے رو رو کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیا، مگر ملک امجد کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، اور اس نے تمام ملازموں کے سامنے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر ڈالی۔ ندیم نے اس کی بڑی منتیں کی، لاکھ خدا کے واسطے دیے، اپنی بے گناہی کا واویلا کیا، مگر ملک امجد کے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اب اس نے اس کیس کی تفتیش کے لیے پولیس کو بلوا لیا۔ پولیس؟ یہ سوچ کر وہ کانپ کر رہ گیا۔ پولیس تو بے گناہ کو بھی نہیں بخشتی۔ اب پولیس بھی اسے بھی مجرم سمجھے گی، اور وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نہ کردہ گناہ کی سزا بھگتے گا۔ ندیم کی آنکھیں آنسو سے بھیگ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بھی آ گئی۔ انسپکٹر صاحب کو ساری بات بتائی گئی۔ ندیم اب بھی مسلسل روئے جا رہا تھا۔ انسپکٹر نے بڑی باریک بینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ندیم کا جسم کانپ رہا تھا، اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ پولیس انسپکٹر ایک جہاں دیدہ انسان تھا۔ وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ وہ پہلے تو ندیم کو کچھ دیر گھورتا رہا۔ ندیم کو اس کی نگاہیں اپنے جسم میں تیر کی طرح اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ انسپکٹر صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، چوری میں نے نہیں کی۔ میں تو منع میاں کو دیکھنے کے لیے سیٹھ صاحب کے کمرے میں گیا تھا، اور پھر کمرے میں داخل ہوتے ہی دھک سے رہ گیا۔ سیٹھ صاحب کی تجوری کھلی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں 5 سال سے اس گھر کا نمک کھا رہا ہوں۔ میں فوراً سیٹھ صاحب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ سیٹھ صاحب اس چوری کا الزام میرے ہی سر درد دیں گے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ چوری میں نے نہیں کی۔ ندیم نے گر گراتے ہوئے انسپکٹر صاحب سے کہا۔ انسپکٹر نے ندیم کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ پھر انسپکٹر نے نرم لہجے میں کہا، اگر چوری تم نے نہیں کی
تو تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی۔ گھبراؤ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر تم بے گناہ ہو تو وہ ضرور تمہاری بے گناہی ثابت کر دے گا۔ انسپکٹر کی بات سن کر ندیم کے دل کو ڈاڑھ ملی۔ وہ آنسو پوچھتا ہوا، ہچکیاں لیتا ہوا رونے لگا۔ اب انسپکٹر نے گھر پر ایک نظر ڈالی، پھر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا، ندیم اور ملک امجد دونوں حیرت سے انسپکٹر کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر چند لمحوں بعد انسپکٹر اپنی جگہ سے اٹھا اور ندیم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ندیم کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ تم گھبراؤ نہیں نوجوان، انسپکٹر نے اسے کہا۔ پھر انسپکٹر ملک امجد کی طرف مڑا اور بولا، امجد صاحب، یہ لڑکا بے قصور ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے چوری نہیں کی، چور کوئی اور ہے۔ ملک امجد نے چونک کر انسپکٹر صاحب کی طرف دیکھا اور بولا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انسپکٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اس طرح کہ ہماری تو عمر ہی چوروں اور ڈاکوؤں کے درمیان گزری ہے، ہم تو ایک نظر دیکھ کر ہی بانپ لیتے ہیں کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے قصور۔ میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکا بے قصور ہے۔ یہ سن کر ندیم کی جان میں جان آئی۔ ملک امجد گہری نظروں سے انسپکٹر کی طرف دیکھنے لگا، مگر انسپکٹر صاحب آپ تفتیش تو کریں، پتہ چل جائے گا کہ یہ بے گناہ ہے یا نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ پولیس کے روایتی حربے استعمال کریں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ امجد صاحب، اس طرح تو بیچارے بے گناہ بھی پھنس جاتے ہیں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، میرے دل میں ابھی تک اللہ کا خوف موجود ہے اور میں ہمیشہ سچے لوگوں کا ہی ساتھ دیتا ہوں۔ انسپکٹر نے گہری نظروں سے ملک امجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس کے لب ہلے، اپنے تمام ملازمین کو یہاں بلوا لیں، میں آپ کے سامنے تفتیش کیے لیتا ہوں۔ ملک امجد نے اپنے قریب کھڑے 2 ملازموں سے کہا، جا کر تمام ملازموں کو بلا لاؤ۔ یہ سنتے ہی ایک ملازم بوکھلا کر جلدی سے بھاگا، جبکہ دوسرا ملازم آہستہ آہستہ روانہ ہوا۔ یہ دیکھ کر انسپکٹر نے تیزی سے جانے والے ملازم کو واپس آنے کا کہا۔ وہ دم بخود واپس پلٹا، مگر اس وقت جس چیز نے انسپکٹر کو سب سے حیران کیا وہ اس ملازم کی بوکھلاہٹ اور پریشانی تھی۔ انسپکٹر نے اس ملازم کو ایک طرف کھڑا کر دیا، اتنے میں باقی ملازم بھی واپس وہاں آ گئے۔ اب انسپکٹر نے ملک امجد سے پوچھا، کیا آپ کو ان میں سے کسی پر شک ہے؟ ملک امجد نے انکار میں سر ہلایا۔ انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ صرف ایک ہی ملازم پر شک کر رہے ہیں، بہرحال ابھی چور سامنے آ جائے گا۔ ملک امجد نے مداخلت کی، مگر انسپکٹر صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ چوری ندیم نے ہی کی ہے، آپ میری بات نہیں مان رہے، آخر آپ اس پر شک کیوں نہیں کر رہے؟ انسپکٹر نے ملک امجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی ایک معقول وجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ چور نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ اس پر شک کر رہے ہیں، اور دوسری وجہ، انسپکٹر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا اور ملک امجد اور تمام ملازم پلکے جھپکے بغیر انسپکٹر کی طرف دیکھنے لگے۔ اب ملک امجد کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، کچھ اسے بھی یقین آ رہا تھا کہ شاید ندیم بے گناہ ہو۔ اگر وہ بے گناہ ہوا تو وہ اس سے معافی مانگ لے گا۔ کیا ہوا کہ وہ ایک ملازم ہے، آخر ہے تو وہ بھی ایک انسان۔ انسپکٹر نے ملک امجد کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، دوسری وجہ یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ یہ سنتے ہی ملازموں کو بلانے جانے والا وہ ملازم جو جلدی سے بھاگ کر جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، حالانکہ اس کی داڑھی نہیں تھی۔ انسپکٹر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، لیجئے امجد صاحب، آپ کا چور حاضر ہے، آپ کے روپے اس ملازم نے چرائے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ ملازم بوکھلا کر مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، انسپکٹر نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ 2-4 ہاتھ پڑتے ہی اس نے چوری کا اقرار کر لیا۔ ملک امجد فوراً ندیم کی طرف لپکا اور بولا، ندیم، مجھے معاف کر دو، میں نے ناحق تم پر شک کیا۔ ہمیں اللہ سے ہر دم ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ندیم نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، اور اس نے اسے سرخرو کر دیا۔